محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پولیس والے کے زوردار تھپڑ سے بچے کے ہاتھ سے انڈے چھوٹ کر فرش پر جا گرے۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر انڈے اکٹھے کرنے لگا۔ اس کی قمیض کا اوپر کا بٹن کھلا تھا۔ بیٹھنے اور جھکنے سے سینے کا کچھ حصہ نظر آنے لگا۔ پولیس والے کی نظر بچے کے سینے پر پڑی، جہاں کی جلد جھلس کر سکڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر پولیس والا بری طرح کانپنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، کیونکہ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سگا۔ میں اپنے کمرے سے وردی پہن کر باہر آیا۔ میری بیوی مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر چکی تھی۔ اس کا یہ عمل ہمیشہ میری جان لیتا تھا۔ میں نے بنا کچھ بھی کہے اپنی قدم اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ تسبیح لیے جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے نزدیک جا کر میں نے سلام کیا تو وہ پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اپنی بیوی کو بازار لے جا، گھما پھرا لا، اس کا دل بہتر محسوس کرے گا۔ جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے کھڑا ہوا تھا اور ان کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ میری بیوی کمرے کے دروازے پر ہی منتظر نظروں سے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی اور خاموشی سے باہر آ گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر میں نے اسے بات کی یا اسے کچھ بھی کہنے کی کوشش کی، وہ الٹا مجھ پر ہی غصہ کرے گی۔ بہتر ہے انسان خاموش ہی رہے۔ انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں سیدھا پولیس اسٹیشن چلا آیا تھا۔ آج میرا دورہ بازار کی جانب ہی تھا۔ اماں کی بات میرے ذہن میں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اپنی بیوی کے لیے کچھ لے جاؤں گا، وہ دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ خوشی کتنی عذابناک ہونے والی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آرڈر جاری کر دیے گئے تھے کہ آپ بازار کی جانب دورہ کر آئیں۔ کچھ دنوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہاں پر آپس میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں۔ 2 دن پہلے ایک دکاندار نے دوسرے دکاندار کا سر پھاڑ دیا تھا۔ رپورٹ درج نہیں ہوئی تھی، لیکن پولیس والوں کا فرض بنتا تھا کہ وہ اپنی نگرانی میں لوگوں کو رکھیں۔ اگر اس طرح خون خرابہ ہوتا رہا، آگے زندگی کیسے چلے گی؟ بازار لگنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ میں نے اپنے 2 پولیس اہلکار کے ہمراہ بازار کی جانب بڑھ چکا تھا، اس بات سے بے خبر کہ آج کیسا بدلاؤ میری زندگی میں آنے والا ہے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے بازار کے مین روڈ پر رکی تھی۔ میں نے ایک اہلکار کو گاڑی کو ایک طرف پارک کرنے کا حکم دیا تھا اور خود گاڑی سے اتر کر سیدھا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بازار کافی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف کافی سارے کھانے پینے کے اسٹال تھے، دوسری جانب کپڑے کے اور تیسری جانب دیگر اشیاء موجود تھیں۔ میں مسکرا کر ہر سامان کو دیکھ رہا تھا، جب اچانک میری نظر ایک بچے پر گئی تھی جو دکاندار سے بات کرتے کرتے بہت ہی آرام سے انڈے اٹھا رہا تھا، یعنی چوری کر رہا تھا۔ میرے ساتھ موجود اہلکار مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھیں صاحب، کیسے چوری کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے، لیکن ان لوگوں نے بغیرتی کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا اور اپنے موجود ساتھ اہلکار کو ویڈیو بنانے کا حکم دیا تھا، تاکہ جب میں اس بچے کو پکڑوں اور لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو کر جھگڑا کریں تب میں یہ ویڈیو دکھا سکوں۔ بے شک یہ کوئی بہت سنگین جرم نہیں تھا، لیکن آج اگر ہم اس بچے کو روک لیتے ہیں، اس کو سبق سکھا کر اس کو اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر دیتے ہیں کہ چوری کرنا غلط ہے، آج کے بعد وہ کبھی یہ قدم دوبارہ نہیں اٹھاتا۔ اس نے ویڈیو میں 3 انڈے اٹھائے تھے۔ ویڈیو بند ہوتے ہی میں اس بچے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ شاید اب چوتھا انڈا بھی اٹھانا چاہتا تھا، جبکہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کی کان پٹی پر رسید کر دیا تھا۔ تھپڑ لگنے کے باعث اس کے ہاتھ سے انڈے بے اختیار نیچے گر کر ٹوٹ گئے تھے۔ میں نے فوراً سے اس کا بازو تھام کر ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا اور اس کا کان مروڑ کر بولا، چوری کرو گے؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو تم، آگے جا کر یہی کام کرنا ہے؟
جبکہ وہ بری طرح سے رونا شروع ہو گیا۔ وہ مچلتے ہوئے بولا، میری امی گھر پر بھوکی ہیں، چھوڑو مجھے انڈے چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گیا تھا اور وہ ٹوٹے ہوئے انڈے کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا جب اچانک میری نظر اس کے سینے پر گئی تھی۔ اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا اور اندر سے سینہ جھلک رہا تھا، جبکہ میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو چکا تھا۔ کیا یہ اتفاق تھا یا حقیقت؟ میں نے غور سے اس بچے کے کان کو دیکھا تھا جو پکڑ کر میں نے مروڑ دیا تھا۔ وہ لال سرخ ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے پیچھے موجود نشان پر میری نظر گئی، میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر روتے ہوئے بولا، آپ کو پتہ ہے یہ انڈے میرے لیے کتنے قیمتی ہیں؟ میری چھوٹی بہن بھی بھوکی سو رہی ہے، گھر میں کھانا لانے والا صرف میں ہوں، کوئی بھی اور بھی نہیں ہے ہمارا۔ جبکہ میرا وجود ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھا تھا۔ دکاندار باہر آ گیا تھا۔ اس بچے کی بات سن کر وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، صاحب آپ نے مارا کیوں؟ مارے نہیں، میں اس کو انڈے دے دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ جبکہ میں بولا، تم 1 درجن انڈے دے دو، پیسے میں دے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نیچے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اپنی جیب سے رومال نکال کر میں نے اس کے ہاتھوں کو صاف کیا تھا اور اس کا چہرہ تھام کر بولا، کہاں رہتے ہو تم اور کام کیوں کر رہے ہو؟ کھانا لانے کی ذمہ داری تمہاری کیوں ہے؟ عمر کیا ہے تمہاری؟ وہ بولا، میرے بابا نہیں ہیں، صرف ایک امی ہیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں، چھوٹی سی بہن ہے جو چل پھر نہیں سکتی، میں صرف ابھی 8 سال کا ہوں۔ جبکہ میرا حال ایسا ہو رہا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا میری من کی مراد پوری ہو گئی تھی؟ یہ میری بیوی کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس میں پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ دکاندار نے 1 درجن انڈے دے دیے تھے۔ میں نے ان 4 انڈے اور 1 درجن انڈے کے پیسے تھما کر اس بچے کی کلائی تھام لی تھی۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں گڑبڑائی ہوئی آواز میں بولا، میں جانتا ہوں تم حیران ہوگے، مگر میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تمہاری ماں اور بہن سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم لوگ مجھے اچھے لگے، تمہارا گھر مجھے اچھا لگا، تو میں تمہارے گھر میں راشن بھی ڈالوں گا اور تمہیں کام بھی دوں گا، پھر تمہیں اس طرح چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری بات سن کر وہ بچہ کافی متاثر ہوا تھا اور وہ فوراً سے عورت بولی، جی انکل، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، مگر آپ میری اماں کو نہیں بتانا کہ میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں، وہ بہت خفا ہوں گی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے یہی سمجھایا ہے کہ چوری نہیں کرنی چاہیے، چوری کرنے والا انسان ہمیشہ ذلیل ہی ہوتا ہے، اس کے نصیب میں کبھی سکون نہیں آتا، آگے جا کر اسے صرف رسوائی ملتی ہے، اور یہ کام گناہ کا بھی ہے۔ میری اماں ان چیزوں سے بہت ڈرتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں بولا، ہاں ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، بس تمہارا گھر دیکھوں گا جہاں تمہاری اماں سے ملاقات کروں گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جبکہ انکل کہنے پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ بچہ مجھے انکل بولے گا۔ ایسا وقت بھی مجھ پر آ جائے گا اور وہ مجھے لیے سیدھا اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ پہلے اس نے بڑا روڈ پار کیا، چلتے چلتے میرے قدم اب تھکنا شروع ہو گئے تھے۔ میں رکشہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس کے بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر میں نے کوئی بات نہیں کی تھی جو اسے ذرا بھی پریشان کرتی۔ وہ مجھے لیے اب چھوٹی چھوٹی گلیوں میں داخل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ میرا پولیس اہلکار بھی موجود تھا، جبکہ دوسرا اہلکار گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں میں بازار کا دورہ کرنے آیا تھا، لیکن قسمت نے کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے 3 چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزارتے ہوئے ایک اور بڑے روڈ پر لے آیا تھا، اور پھر اس نے ایک بہت ہی چھوٹی گلی میں قدم رکھا تھا جو آگے سے بند تھی۔ وہ مجھے سب سے آخر والے گھر کے پاس لے آیا تھا اور اندر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ گھر ہے میرا، میری امی اور بہن اندر ہی ہیں،
امی بیمار رہتی ہیں، اس لیے میں بہن کو بھی ساتھ نہیں لیتا، ورنہ وہ بہت ضد کرتی ہیں۔ امی جب ٹھیک ہو جائیں گی تو میں اس کو بھی گھمایا کروں گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ گھر کو غور سے دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگ گئی تھی۔ کیا یہ یہاں پر رہتا تھا؟ اجڑا ہوا گھر، نہ باہر سے پلاسٹر تھا اور نہ ہی کلر تھا، بس ایک لوہے کا چھوٹا سا دروازہ لگا تھا۔ گھر بھی ٹوٹا ہوا، کمرے کی چھت پر ٹین کی چادر ڈلی ہوئی، پکی چھت بھی نہیں تھی۔ میرا دل اب ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ میں نے اس بچے کو دیکھتے ہوئے بولا، تم یہاں پر کتنے سال سے رہ رہے ہو؟ وہ بولا، ہم بچپن سے یہیں پر رہ رہے ہیں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اسی گھر میں خود کو پایا ہے۔ آپ اندر آؤ نا۔ وہ مجھے اب اندر لے آیا تھا، انڈے دلائے تھے، اس لیے وہ مجھ پر اب یقین کر رہا تھا، مگر جانتا ہی نہیں تھا کہ میں اس کا کون ہوں۔ کاش اگر وہ جان جاتا تو کبھی مجھے ایسی جگہ پر نہیں لاتا۔ میرا دل بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا۔ میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو مزید پریشان ہو گیا تھا۔ گھر کی اندرونی حالت بھی بہت زیادہ خستہ حال تھی۔ کسی بھی وقت برآمدے کی چھت زمین بوس ہو سکتی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ہمارا گھر تھوڑا سا خراب ہے، لیکن جب میں بڑا ہو جاؤں گا، کمانے لگوں گا، زیادہ پیسے کمانے لگوں گا، تب میں اس گھر کو بناؤں گا، اپنی اماں کو ہر سکون دوں گا۔ جبکہ میں اب زمین پر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا اور اس کے دونوں بازو تھام کر بولا، تمہاری اماں کہاں پر ہے؟ مجھے ان سے ملنا ہے، بتاؤ۔ وہ بولا، اچھا یہاں رکیں، وہ اندر کمرے میں ہوں گی، میں پہلے ان سے مل کر آپ کا بتا دوں، پھر آپ چلنا۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، وہ مجھ سے نہیں ملے گی، تم صرف یہ بتانا کہ باہر انکل آئے ہیں جنہوں نے تمہیں یہ انڈے بطور تحفہ دیے ہیں، آگے راشن کا بھی دینا چاہتے ہیں، اس لیے آپ سے ملاقات کریں گے۔ میں پولیس والا ہوں، یہ نہیں بتانا، ورنہ وہ ملنے کی بجائے مجھے بھیج دیں گی۔ وہ سر ہاں میں ہلا کر بولا، مجھے معلوم ہے میری اماں کو پولیس والوں سے بہت ڈر لگتا ہے، آپ یہیں ٹھہریں، میں اندر سے ہو کر آ جاتا ہوں۔ اب وہ انڈے لیے اندر چلا گیا تھا، جبکہ میں گہری سانس لے کر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا اپنا حال بھی بہت عجیب سا ہو رہا تھا، اتنا برا کہ میری طبیعت اب عجیب ہونے لگ گئی تھی۔ وہ یہاں رہتا تھا، ایسی جگہ پر رہتا تھا، یہ سوچ کر ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ابھی میں نے اپنے خیالوں میں گم ہی تھا کہ جب کمرے کے اندر سے وہ بچہ باہر آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میری امی اندر آپ کو بلا رہی ہیں، ان کی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ چل کر باہر آئیں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ اندر آ جائیں۔ اس کی بات سن کر میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور اس کے ہمراہ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کے اندر قدم رکھا تو نظر چارپائی پر بیٹھی عورت پر چلی گئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اپنی جگہ پتھر کی مورت بن گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ سامنے یہ عورت ہوگی، میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کمرہ بہت بڑا نہیں تھا، بہت چھوٹا سا کمرہ تھا۔ ایک طرف کھانے کا تھوڑا سا سامان اور برتن رکھے ہوئے تھے، دوسری جانب کپڑے بے ترتیب پڑے ہوئے تھے اور ایک چارپائی تھی جس پر وہ عورت ایک بچی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ تڑپ کر بولی، علی تم یہ کس کو لے آئے ہو گھر پر؟ جبکہ میں بولا، تمہاری موت کو لایا ہوں۔ میرا بیٹا، تم کیا سمجھتی ہو اپنی مرضی چلا کر تم مجھ سے بدلہ لے لو گی؟ میں نے تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا، بلکہ تمہیں انصاف دلانے کے لیے آخری حد تک چلا گیا تھا، اور تم نے میرے ہی بیٹے کو اغوا کر لیا۔ میری بات سن کر وہ بولی، میں نے تمہارے بیٹے کو اغوا نہیں کیا تھا، جاؤ یہاں سے، علی میرا بیٹا ہے۔ جبکہ میں نے اب نظر گھما کر اس بچے کو دیکھا تھا جو سہم کر کھڑا، کبھی مجھے اور کبھی اس عورت کو دیکھ رہا تھا جسے وہ اپنی ماں سمجھتا تھا۔ میں نے اس کا بازو سختی سے تھام لیا اور اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، تم جیسی عورتیں زندہ رہنے کے قابل نہیں، اغوا کے کیس میں میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے ساتھ آئے ہوئے
اہلکار کو ہتھ کڑی پہنانے کا حکم دے دیا تھا۔ ابھی پولیس اہلکار آگے بڑھتا جب علی مجھ سے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے بولا، چھوڑو مجھے، خبردار جو میری امی کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا وہ بیمار ہیں، کوئی ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں ان کا بیٹا ہوں۔ جبکہ میں اس کا بازو اور سختی سے تھام کر بولا، چپ ہو جاؤ، تم اس عورت کے نہیں، میرے بیٹے ہو۔ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، یہ عورت اغوا کار ہے، بدلے کے لیے اس نے مجھے ظہر سے دور کر ڈالا۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ اس کی اصل جگہ کیا ہے۔ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا۔ میری بیوی نے مجھے اشارہ کیا تھا کہ اس عورت کو ایک دفعہ کھنگال لیں، جس کا کیس آپ لڑ رہے تھے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جس کے ساتھ میں ہمدردی کروں گا وہی میری پیٹھ پر خنجر گھونپے گی۔ تمہیں اب مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تمہیں ایک ایسی اذیت ناک موت سے نوازوں گا کہ تم پناہ مانگو گی، مگر تمہیں پناہ نصیب نہیں ہوگی۔ وہ اب بل بلا کر رونے لگی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تمہیں سب بتاؤں گی، یہ الزام ہے مجھ پر۔ وہ میرا بیٹا ہے، لیکن میرا ساتھی اس کو ہتھ کڑی لگا چکا تھا اور زبردستی کھڑے کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا، اور وہ بچی جو چارپائی پر پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی اب رونا شروع ہو گئی تھی۔ لمحہ لگا تھا اور اس چھوٹے سے مکان میں طوفان آ گیا تھا۔ میں نے فون کر کے دوسرے اہلکار کو بھی یہیں پر بلا لیا تھا، اور اس کو ایک لیڈی کانسٹیبل کے لیے بھی فون کر دیا تھا تاکہ وہ آ کر اس خاتون کو گھسیٹ کر لے جا سکے۔ میری نظر اب اس معصوم بچی پر تھی جو کہیں سے بھی اس عورت کی بیٹی نہیں لگ رہی تھی۔ علی مجھ سے چھوٹنے کی اب بھی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر میں نے اسے اچھی طرح سختی سے تھام رکھا تھا۔ تقریباً کوئی 10 منٹ کے بعد دوسرا پولیس اہلکار اور لیڈی کانسٹیبل دونوں آ گئے تھے۔ دونوں نے مل کر اس خاتون کو اریسٹ کر لیا تھا اور گاڑی کی طرف لے کر بڑھے تھے، جبکہ دوسرے پولیس والے نے اس بچی کو تھام لیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بچی کے ساتھ ابھی کیا کرنا ہے۔ فی الحال میں اپنے بیٹے کو یہاں سے لے جانا چاہتا تھا، جو بالکل میرے ساتھ جانے کو راضی نہ تھا۔ گاڑی میں جیسے ہی میں نے سب کو بٹھایا، میرا بیٹا تل ملا گیا تھا اور روتے ہوئے بولا، خبردار جو میری ماں کے ساتھ آپ لوگوں نے کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، خدا کے لیے ہم دونوں کو چھوڑ دیں۔ ہم لوگ بہت شریف ہیں۔ اس کی باتوں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ میرے بچے پر بہت دکھوں کے پہاڑ گزرے ہیں۔ اس نے بہت غربت میں زندگی گزاری ہے، جبھی وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے اس عورت کو دیکھا تھا اور غصے سے بولا، تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں میں ایسی سزا دلاؤں گا کہ تم روتی رہ جاؤ گی، مگر تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ تم نے جو حال میرے معصوم سے پھول سے بچے کا کیا ہے، خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ جبکہ وہ بولی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ میری طرف کہانی کی سن لو، میں سب بتاؤں گی، تم اسے رکھ لینا، یہ تمہاری اولاد ہے، اس بات کو میں تسلیم کر رہی ہوں۔ لیکن میری بات سنو، اس وقت میں کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ میرے دل و دماغ پر صرف اور صرف اس بات کا بھوت سوار ہو گیا تھا کہ اس عورت نے میرے بچے کو اغوا کر لیا تھا۔ 4 سال مجھ سے، میری بیوی سے اور میری ماں سے ہمارے خون کو دور رکھا تھا، اور اس کی وجہ مجھے بخوبی معلوم تھی۔ یہ عورت مجھ سے اپنا بدلہ لے رہی تھی۔ میں اسے لیے سیدھا پولیس اسٹیشن چلا آیا تھا۔ اس کو میں حوالات میں بند کر کے رپورٹ درج کی تھی۔ بچی کو میں نے ہیلتھ سینٹر بھیجنا چاہتا تھا، لیکن میرا بیٹا اپنی بہن کا ہاتھ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ کون تھی، کس کی بچی تھی، مجھے علم نہیں تھا۔ فی الحال وہ میرے بیٹے سے کلوز تھی اور بے حد معصوم بھی تھی، اس لیے میں نے اسے ساتھ لیے اپنے گھر آ گیا تھا۔ راستے میں میرے بیٹے نے مجھے بہت ستایا تھا، مجھ سے لڑائی جھگڑا کیا تھا کہ آخر آپ کون ہیں جو میرے ساتھ آپ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو آپ کے انڈے واپس چاہیے ہیں تو آپ لے لیں،
لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے چھوڑ دیں۔ میری امی کو میری ضرورت ہے، وہ رو رہی تھیں۔ میں انہیں اس طرح کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ چھوٹی کے بغیر نہیں رہ پاتی ہیں۔ جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم بھی چھوٹے ہی ہو، خاموش رہو، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ عورت کون ہے؟ وہ عورت تمہاری ماں نہیں ہے، بلکہ اس نے تمہیں تمہارے سگے ماں باپ سے دور کیا ہے، تمہیں تنہا کر دیا ہے۔ تمہارا باپ میں ہوں، تمہاری ماں گھر پر ہے، ہر وقت تمہاری یاد میں روتی تڑپتی رہتی ہے۔ تمہاری دادی ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی بس اسی بات کی دعا مانگتی رہتی ہے کہ تم واپس آ جاؤ، اور ایک ایسی عورت کے لیے رو رہے ہیں جس نے تمہیں اغوا کر کے اتنی بدتر زندگی دی تھی، خود کی خدمت کے لیے رکھا، چوری کرنا سکھایا۔ وہ بولا، ایسا نہیں ہے، میری ماں بہت اچھی ہیں، آپ ہوں گے میرے بابا، سگی ماں کوئی اور ہوگی، دادی کوئی اور ہوگی، لیکن وہ عورت اور میرا سب کچھ ہے، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آپ اس طرح سے اس کے جیل میں بت کریں، وہ بیمار ہیں۔ جبکہ میں اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، خاموش ہو جاؤ، اگر تمہاری آواز اب نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ مجھے بالکل پسند نہیں ہے چھوٹے بچے ایسی باتیں کریں۔ وہ عورت بری عورت ہے، تم اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولو گے، اور یہ لڑکی، یہ تمہاری بہن نہیں ہے۔ وہ سر کو ہاں میں ہلا کر بولا، میں جانتا ہوں کہ یہ میری بہن نہیں ہے، ہم نے اسے گود میں لیا تھا، سب پتہ ہے، اور میں اسے اپنی بہن کیوں بولوں گا؟ یہ میری دوست ہے، ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں، ایک دوسرے کے بہت کریم ہیں۔ آپ پلیز ایسا مت کریں، آپ ہم دونوں کو ہی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جبکہ اب میں تھوڑا سا پریشان ہوا تھا، کیا یہ حقیقت جانتا ہے؟ میں گاڑی کو دائیں جانب موڑتے ہوئے بولا، کیا تمہیں یہ حقیقت پتہ تھی کہ وہ عورت تمہاری سگی ماں نہیں ہے؟ اس نے سر نفی میں ہلا دیا اور بولا، مجھے دیکھتے ہی ہوئے حقیقت یہ مجھے نہیں پتہ تھی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس عورت نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، اتنی مشقتیں اٹھا کر مجھے کھانا کھلایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، لیکن وہ میرے لیے کام کاج کرتی تھی تاکہ میرے پیٹ میں اناج جا سکے، اور آج جب انہیں میری ضرورت ہے، آپ مجھے زبردستی نہ جانے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں۔ انکل، میں وہاں پر خوش نہیں رہوں گا، آپ خدا کے لیے میری ماں کو اس حوالات سے نکالیں۔ جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم چاہتے ہو کہ اس عورت کو وہاں سے نکال کر ایک محفوظ جگہ پر پہنچا دیا جائے، اس کا علاج کروایا جائے، تو چپ ہو جاؤ گے؟ گھر جا کر اس عورت سے ملو جو تم سے بے انتہا پیار کرتی ہے، تمہاری وجہ سے ہنسنا بھول گئی ہے، باتیں کرنا بھول گئی ہے۔ تمہاری دادی جو تمہاری یاد میں ہر وقت تڑپتی رہتی ہے، ان سے بھی مل لو۔ بس بہت ہو گیا ہے، خاموش ہو جاؤ۔ میرے چیخ کر کہنے پر وہ اب چپ ہو گیا تھا، جبکہ وہ بچی بالکل سہم کر پچھلی نشست پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ خاموش تھی، شاید اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 5 یا 4 سال تھی، دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، نہ جانے وہ کس کا پھول تھی جو اس عورت نے اغوا کر لیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے میرے مکان کے سامنے جا کر رک گئی تھی۔ اس بچے کے چہرے کی رنگت ابھی بھی پھیکی پڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے، ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ وہ بالکل میری شکل و صورت کا مالک تھا، بولنے کا انداز، محبت کرنے کا جذبہ، سب میری طرح ہی تھا۔ میں اس کی طرف چلا آیا تھا، دروازہ کھول کر اسے باہر اتارا تھا، اس بچی کو بھی باہر اتارا تھا، اور اسے لیے اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں ایک بار پھر سختی سے بولا، دیکھو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اتنی محبت کے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہاری ماں تم سے بہت پیار کرتی ہیں۔ تمہارے کھو جانے کے بعد اس نے مجھ سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی،
وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، آج میں اس کی نفرت کو ختم کروں گا، تمہیں لٹا کر خدا کے لیے اپنی ماں سے اچھے سے برتاؤ کرنا۔ وہ بہت حساس دل ہے، جبکہ وہ سر ہاں میں ہلا گیا تھا۔ شاید تو میری باتیں اب سمجھنے لگا تھا، یا اسے یقین آ رہا تھا کہ میں اس کا باپ ہوں۔ میں نے چابی سے دروازہ کھولا تھا اور ان دونوں بچوں کو کہ ہمارا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ گھر میں سناٹا تھا، امی اپنے کمرے میں تھی اور میری بیوی اپنے کمرے میں تھی۔ ارادہ میری ماں کے کمرے میں جانے کا تھا، لیکن اس وقت زیادہ حق میری بیوی رکھتی تھی۔ 4 سال اس نے اپنی اولاد کو اپنے آنکھوں سے دور رکھا تھا۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہمارا بچہ زندہ سلامت ہے یا نہیں۔ آج جب وہ اپنے بچے کو زندہ سلامت اپنی آنکھوں سے دیکھے گی تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے بیٹے کو لیے اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ اور اس ایک بچے کے ہمراہ دیکھ تھوڑا سا حیران ہو گئی، لیکن اگلا لمحہ میری توقع کے عین مطابق تھا۔ میں اپنے بچے کی شکل دیکھ کر اسے پہچان نہیں پایا تھا، مگر وہ ماں تھی۔ ایسے کیسے اپنے بچے کو پہچان نہیں پاتی؟ وہ بالکل سن ہو گئی تھی، آنکھوں میں آنسو ہی آنسو آ چکے تھے، ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور نرمی سے بولا، جاؤ اپنی ماں سے ملو، دیکھو اس کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ تمہیں صرف دیکھ کر ہی وہ تمہیں پہچان گئی ہیں۔ جبکہ میرا بیٹا میری بیوی کی طرف بڑھ گیا تھا، وہ بچی میرے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ میرا بیٹے نے قریب جا کر میری بیوی کے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اچانک سے وہ سسکیاں لیتے ہوئے اسے سینے سے لگا گئی تھی۔ جبکہ میرا سر جھک گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ کبھی اس کا ماتھا چومتی، کبھی اس کے ہاتھ چومتی۔ اس کا حال بہت برا ہو رہا تھا۔ وہ تڑپ کر بولی، کہاں چلے گئے تھے علی؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں کا کیا حال ہو گیا تھا؟ میرا کلیجہ پھٹتا جا رہا تھا تمہاری یاد میں، لیکن تم نہیں آتے۔ تم نے ایسا کیوں کیا تھا اپنی ماں کے ساتھ جبکہ وہ بالکل خاموش رہا تھا؟ کافی دیر تک میری بیوی روتی رہی تھی، اس کو سینے سے لگا کر اس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کا سینہ، اس کے کان کے پیچھے موجود اس کا برتھ سائن سب دیکھ لیا تھا، جبکہ میں اب اس بچی کی طرف مڑا تھا جو خاموشی سے سامنے موجود ماں بیٹے کا پیار دیکھ رہی تھی۔ قریب بیٹھ کر میں نے اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو کچھ یاد ہے اپنے سگے ماں باپ کے حوالے سے؟ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرا بیٹا بولا، اگر میں آپ لوگوں کا بیٹا ہوں، اگر آپ دونوں میرے سگے ماں باپ ہیں تو آج سے چھوٹی کے بھی سگے ماں باپ ہیں۔ اگر آپ دونوں کو میری بہن کو قبول نہیں کر سکتے تو میری دوست کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر سکتے تو میں بھی آپ دونوں کو قبول نہیں کروں گا۔ آپ دونوں کو اسے بھی اپنی بیٹی ہی ماننا ہوگا۔ اس کے اصل ماں باپ مر چکے ہیں، ہم دونوں نے اسے کچرے کے ڈھیر سے اٹھا لیا تھا۔ یہ 4 سال کی ہے امی، اور میں دونوں مل کر اسے پالتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اور دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ کچھ لوگ اولاد کی تمنا میں ترس جاتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ کس طرح اپنی ہی اولاد کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں۔ میں نے نرمی سے اس بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اس کے کندھے کو تھامتے ہوئے بولا، بالکل، یہ بھی ہماری بیٹی ہی ہے۔ اگر یہ تمہاری بہن ہے تو ہماری بیٹی ہے۔ جبکہ میری بیوی نے اب اس بچی کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ تم دیکھنے میں تو بے حد خوبصورت تھی، چھوٹے سے چہرے کی مالک، وہ بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ میں اپنے بیٹے کو لیے اب اس کی دادی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو انہیں بھی پہچاننے میں تھوڑی سی پریشانی ہوئی تھی، مگر جب میں نے انہیں بتایا کہ اس کا سینہ جلا ہوا ہے، اس کے کان کے پیچھے وہی برتھ سائن ہے جو میرے بیٹے کے کان کے پیچھے تھا، وہ لمحہ بھر کے لیے دنگ رہ گئی تھی اور پھر اپنے پوتے کو سینے سے لگا کر خوب سارا روئی تھی۔ زندگی اچانک سے اتنی خوشگوار ہو جائے گی
میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ زندگی مجھ سے کتنا بڑا امتحان لینے والی ہے۔ میری بیوی اس بچی کو لے کر میرے ماں کے کمرے میں ہی آ گئی تھی اور اب باری باری دونوں کو اپنے پاس بٹھا کر پیار کر رہی تھی۔ ابھی میں ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہی ہوا تھا جب اچانک پولیس اسٹیشن سے فون آیا تھا کہ اس عورت کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اسے ایمرجنسی میں ہسپتال شفٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ غنودگی کے عالم میں بار بار علی کو پکار رہی ہے۔ بہتر ہوگا آپ ایک دفعہ اس کو لے آئیں، کہیں دیر ہو جائے۔ پولیس اہلکار کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اگر اس عورت کو کچھ ہوا، علی کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ بے شک وہ اغوا کار تھی اور میں چاہتا بھی تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ میں اس کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، میں اس کی عبرتناک موت دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میرا بیٹا اسے ماں کہتا تھا، اسے ماں کا درجہ دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بیمار تھی، وہ چل نہیں پاتی تھی، مگر وہ عورت میرے بیٹے کو کما کر کھلاتی تھی۔ اس حیثیت سے میں اس عورت کو کچھ بھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ میں نے علی کو لیا اور ہسپتال کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میری بیوی نے اپنے بیٹے کو نہیں جانے دینا چاہتی تھی، لیکن میں مجبور تھا۔ صرف اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اس عورت کو کچھ ہو گیا تو میرا بیٹا کبھی بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ میں اسے لیے جیسے ہی گھر سے نکلنے لگا، اچانک ہی میری بیوی نے میری کلائی تھام لی تھی۔ 4 سال کے بعد اس نے میرے ہاتھ کو چھوا تھا، جبھی مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ میں اس کے نزدیک جاتا تھا، کبھی بھی وہ خود سے میرے پاس نہیں آئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، 4 سال بعد میں نے اپنے بچے کو محسوس کیا ہے، اسے ہاتھ لگایا ہے، ایسا مت کریں اگر وہ واپس نہیں آیا۔ پھر اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میرا بیٹا آگے بڑھا تھا اور اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر بولا، میں جانتا ہوں امی، آپ کے پاس بھی پورے 4 سال بعد آیا ہوں، لیکن یہ 4 سال میں نے اس عورت کے ساتھ گزارے ہیں جس نے ایک لمحہ بھی مجھے تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ اپنے بیٹے سے بڑھ کر مجھے پیار دیا ہے۔ وہ ایک سوتیلی ماں ہو کر اتنا پیار کر سکتی ہے تو آپ کچھ دیر مجھے اس کے پاس جانے نہیں دے سکتی؟ آپ کے بیٹے کے خیال رکھنے کی قیمت نہیں دے سکتی؟ اس کی بات سن کر میری بیوی اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، اگر ایسی بات ہے تو پھر امی تمہارے ساتھ چلیں گی۔ میں اپنے بیٹے کو ایک لمحہ بھی خود سے دور نہیں رکھنا چاہتی۔ تم نہیں جانتے کہ میں نے یہ 4 سال کتنی اذیت میں گزارے ہیں، کتنی تڑپ تھی میرے دل میں تم سے ملنے کی، میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ میں اپنی بیوی کو منع کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ذہنی حالت اتنی عجیب و غریب تھی کہ اگر میں انکار کر دیتا تو وہ جذباتی ہو جاتی، اور میں فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے۔ میں فوراً ہی رضامند ہو گیا تھا اور ہم تینوں ہسپتال کے لیے نکل گئے تھے۔ میرے لبوں پر نہ صرف ایک ہی دعا جاری تھی کہ اس عورت کو کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ پولیس اہلکار نے یہی بتایا تھا کہ عورت کی حالت بہت زیادہ ناساز ہو رہی ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ میں جیسے ہی مین انٹرنس سے داخل ہوا، سامنے ہی پولیس اہلکار کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لوگ فوراً سے میرے پاس آ گئے تھے، جبکہ میں پریشانی بھرے لہجے میں بولا، کیا ہوا، کہاں ہے وہ عورت؟ جبکہ وہ لوگ سر نفی میں ہلا کر بولے، سر حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، ایمرجنسی میں لے کر چلے گئے ہیں۔ بار بار وہ آپ کے بیٹے کا نام پکار رہی تھی، اس لیے ہم نے آپ کو اطلاع پہنچائی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرا بیٹا تڑپ اٹھا تھا۔ وہ بولا، کہاں پر ہیں میری امی؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ میری امی کہاں ہے؟ اس کی تڑپ کو دیکھ میں اسے لیے سیدھا وارڈ کی طرف بڑھا تھا۔ پولیس ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے ہمیں نہیں روکا تھا، اندر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ جیسے ہی میں اپنے
بیٹے کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ میرا بیٹا اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھ کر بری طرح تڑپ اٹھتا تھا اور بھاگتا ہوا اس عورت کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ خاتون مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ میرا اپنا دل بھی دہل اٹھا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولا، امی یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ امی اٹھے نہ۔ اپنے بیٹے کی تڑپ بھری آواز پر اس خاتون کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ بے چینی سے علی کا ہاتھ تھامنے لگی۔ میں اور میری بیوی بھی اس عورت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ علی کا ہاتھ تھام کر بولی، کہاں پر ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ جبکہ علی روتے ہوئے بولا، ہاں ہاں امی، میں اور چھوٹی دونوں ٹھیک ہیں، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یہاں پر کیوں ہیں؟ وہ بولی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے علی، میں تمہیں صرف اتنا بتاؤں گی کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ وہ آدمی پولیس والا ٹھیک بول رہا ہے، تم اسی کے بیٹے ہو، اور چھوٹی کے حوالے سے تم سب جانتے ہو، اسے ہم نے کہاں سے لیا تھا۔ اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ تم اس کے بڑے بھائی اور ایک اچھے دوست ہو۔ اسے ہمیشہ ایک بچے کی طرح پالنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ روتے ہوئے بولا، آپ کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں آپ کا بھی خیال رکھوں گا۔ امی اس طرح مجھے چھوڑ کر مت جائے، میرا اور چھوٹی کا کیا ہوگا؟ وہ بولی، جتنا میں تمہارا خیال رکھ سکتی تھی میں نے رکھا ہے۔ اب تمہیں اپنے سگے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، اور میرا لاڈلا کبھی بھی میری یاد میں نہیں روئے گا۔ جب بھی مجھے یاد کرو مجھے کل شریف پڑھ کر بخش دینا، میں آسمان سے بیٹھ کر تمہیں اور چھوٹی کو دیکھوں گی۔ اپنی ماں کا خاص خیال رکھنا، اور جو سٹوری میں نے تمہیں بتائی تھی وہ اپنے بابا اور اپنی امی کو بتا دینا۔ خدا حافظ۔ یہ کہتے ہی اس عورت نے میرے اور میری بیوی کے سامنے ہی کلمہ شہادت پڑھا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کی جان نکل گئی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی موت دیکھی تھی۔ ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو، آسمان سر پر آن گرا ہو۔ میرا بیٹا چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ میری بیوی نے بہت مشکلوں سے اپنے بیٹے کو سنبھالا تھا۔ فوراً ہی ڈاکٹرز آ گئے تھے۔ اس عورت کو سنبھالنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر پائے تھے۔ ہم بالکل خالی ہاتھ رہ گئے تھے، اور وہ عورت ایک ایسا دکھ ہم سب کے دلوں میں چھوڑ کر چلی گئی تھی جس کا کوئی مداوع نہیں تھا۔ میں نے ہی اس عورت کی تدفین کے تمام تر انتظامات کیے تھے۔ میرے ہی گھر سے ان کی میت قبرستان گئی تھی۔ میرا بیٹا قبر کے سرہانے کے اٹھنے سے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ میں خود دانگ رہ گیا تھا کہ آخر اسے ایسا بھی کیا ہو گیا ہے۔ ایک 8 سال کا بچہ اپنی ماں سے اتنا بھی لگاؤ نہیں رکھتا ہوگا جتنا لگاؤ وہ رکھتا تھا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اسے سنبھالا دیا تھا اور گھر واپس لے کر آیا تھا، مگر وہ کسی کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتا، بس اکیلے اندھیرے میں بیٹھا روئے جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی بچی میری ماں سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ میری بیوی بھی اس کو بہت پیار کر رہی تھی۔ وہ بھی تھوڑا بہت روئی تھی، لیکن اتنا نہیں، شاید ابھی بہت چھوٹی تھی، اس لیے اسے اتنی سمجھ ہی نہیں تھی کہ میرے ماں باپ کون بھائی ہیں، جن کے چہروں کو پہچانتی تھی ان کے پاس ہی جا رہی تھی۔ زیادہ تر وہ علی کے پاس جانا چاہتی تھی، جو ابھی فی الحال اپنے حواس میں نہیں تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ 2 دن بعد علی کو جیسے ہوش آیا تھا۔ میں اور میری بیوی اپنے کمرے میں بیٹھے اسی کے بارے میں آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے، جب اچانک ہم دروازے پر دستک دے کر علی اندر داخل ہوا تھا۔ ہم دونوں فوراً ہی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ علی میرے پاس چلا آیا اور میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میری بیوی بھی اس کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، میں جانتا ہوں آپ اور امی میرے اصل ماں باپ ہیں۔ میری لے پالک ماں نے مجھے اپنی زندگی میں ہی یہ سچ بتا دیا تھا کہ میرے اصل ماں باپ کوئی اور نہیں بلکہ اور ہیں۔
اور میرا باپ پولیس والا تھا، اس بات کو تسلیم کرتی ہیں۔ آپ نے ان کے شوہر کو ڈھونڈنے میں ان کی بہت مدد کی، آخری حد تک چلے گئے، لیکن جب لاش ان کے سامنے رکھی گئی تو پھر وہ ٹوٹ گئی تھی، اور اس وقت انہوں نے آپ کو اپنا سب سے بڑا دشمن مان لیا تھا، اس لیے چوری چھپے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ ان کا ارادہ مجھے تکلیف پہنچا کر پھینک دینے کا تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں جب ان کے پاس گیا وہ تڑپ گئی تھی، ان کے دل میں ممتا جاگ اٹھی تھی۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ مجھے چھپا کر پالیں گی، لیکن ایک ہفتے کے بعد ہی ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ اگر مجھے اپنے پاس رکھا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ مجھے لوٹا دینا چاہتی تھی، لیکن آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر میں جس بھی انسان کے پاس سے ملا اسے آپ چھوڑیں گے نہیں۔ اس خوف سے وہ ڈر گئی، سہم گئی تھی، اور مجھے اپنے پاس رکھنے پر مجبور ہو گئی۔ شروعات کے دنوں میں جب میں بہت چھوٹا تھا وہ لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی تھی، صرف میرے خاطر۔ حالانکہ میں اس کے بھائیوں نے بھی ان سے کہا تھا کہ وہ ان کی دوسری شادی کروا دیں گے، مگر انہوں نے میرے لیے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ میرے لیے وہ بڑے بڑے لوگوں کے جوتے صاف کرتی تھی، روڈوں پر جھاڑو لگاتی تھی، کچھ پیسے مل جائیں اور میرا پیٹ پال سکے۔ ایک دفعہ ان کا پاؤں بری طرح سے مڑ گیا تھا، جس کے باعث پاؤں میں بہت تکلیف تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے میرے لیے کام کیا تاکہ میں کچھ کھا پی سکوں۔ یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں۔ بے شک میں ایک 4 سال یا 5 سال کے بچے میں اتنا عقل و شعور نہیں ہوتا، مگر مجھ میں تھا۔ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ میری ماں رات کو درد میں کتنا تڑپتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، اتنی محبت کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان کے بغیر رہنا کسی زندہ انسان کا مردہ ہو جانے کے برابر ہے۔ میں اور میری بیوی بالکل خاموش ہو کر علی کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ مزید بولا، آپ لوگ حیران ہو رہیں گے کہ ایک 8 سال کا بچہ اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر رہا ہے۔ جب باپ کا سایہ سر پر نہ ہو، ماں اتنی تکلیفیں اٹھاتی ہو، تب ایک 8 سال کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے۔ میں بھی بڑا ہو گیا، گھر کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، اور امی کا ساتھ نہ دینے لگا۔ کچھ دن سے وہ بیمار ہو گئی، اتنی شدید کہ بیمار کہ ہمارے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ بہت مشکلوں سے سرکاری ہسپتال کے ذریعے امی کا علاج ہو رہا تھا۔ جس دن میں انڈے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اس دن بھی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس لیے میں آپ کو روک رہا تھا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ کا رد عمل بالکل جائز ہے۔ امی نے بولا تھا، جب کبھی میں آپ سے ملاقات کروں تب میں یہ سٹوری آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، میں حق رکھتا ہوں، آپ سے ضد کروں، حق جتاؤں، اور یہ سب کچھ میں کروں گا۔ میری خواہش تھی کہ میرے ماں باپ مجھے مل جائیں گے، میں ان پر اپنا حق جتا سکوں۔ اس لیے میں آج ایک بیٹے کی حیثیت سے حق جتاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ میری بہن کا خاص خیال رکھیں گے، اسے گود لیں گے، جس طرح آپ دونوں میری پرورش کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اس کی بھی ایسے ہی کریں گے۔ ہو سکے تو میرے حصے کا پیار بھی اسے دے دینا۔ مجھے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ جو مجھ سے پیار کرتی تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور جب کسی کے پیار کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ کہتے ہی میرا بیٹا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تھا۔ میری بیوی بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں نے فوراً اسے گلے سے لگا لیا تھا اور اس کا ماتھا چوم کر بولا، نہیں میرے بچے، میں تمہارا بھی خیال رکھوں گا، تمہاری بہن کا بھی خیال رکھوں گا، وہ بھی میری بیٹی ہے۔ جس طرح تمہاری بہن ہے اسی طرح ہماری اولاد بھی ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم دیکھنا تم بہت جلد اپنے غم سے باہر آ جاؤ گے۔ اور میرا کہا سچ ثابت ہوا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو اسکول لگا دیا تھا، اسے تعلیم میں اتنا مصروف کر دیا تھا کہ وہ دھیرے دھیرے دنیا کی طرف واپس آنے لگا تھا۔ گھر میں خوشحالی لوٹ آئی تھی۔ 4 سال تکلیف برداشت کرنے کے بعد
اب گھر میں امن ہونے لگا تھا۔ میری بیوی جو مجھے منہ تک نہیں لگاتی تھی اب پہلے کی طرح میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ وہ بچی ہمارے گھر میں کسی نعمت کی طرح آئی تھی جس نے آتے ہی میرے گھر میں رونق کر دی تھی۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی کسی کی اولاد کو اس طرح ماں باپ سے الگ نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح ماں باپ بھی تکلیف میں آتے ہیں اور اولاد بھی۔ لیکن ہاں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے ہی ایسے پلنے کی توفیق دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔